السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا درست نہیں ہے، اور یہ عمل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق نماز کے لیے مفسد ہے۔ اس سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل کیا ہیں، ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کا مقصد کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، کسی پر طعن و تشنیع نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو مسائل امت کے سامنے پیش فرمائے ہیں ان کے بارے میں عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے جس پر ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ صرف قیاس ہی کرتے ہیں۔ تو شاید اس معاملے میں بھی یہی تاثر معاشرے میں ہو، تو اس تاثر کی نفی کے لیے اس مسئلہ پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو دلائل ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ باقی جس کی جو تحقیق ہے وہ اپنی تحقیق پہ عمل کرے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے حنفی حضرات وہ ان دلائل کو دیکھ لیں اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں کیا موقف ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ امام محمد ابن حسن الشیبانی کی کتاب الاصل ہے جو مبسوط کے نام سے معروف ہے۔ تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قلت، کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ آپ امام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی امامت کرتا ہو رمضان میں یا غیر رمضان میں، کیا وہ مصحف میں دیکھ کر قرات کر سکتا ہے؟ قال، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اکرہ ذالک، میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے؟ قال نعم، قلت، پھر میں نے عرض کیا، هل تفسد صلاته، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، نعم، ہاں نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی چاہے بحیثیت امام وہ امامت کر رہا ہو، چاہے وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو، جب وہ دیکھ کر تلاوت کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب ہم البحر الرائق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نماز میں دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے نماز کے فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی دو وجوہات بتاتے ہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ وجہان، احدہما، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان حمل المصحف والنظر فیہ وتقلیب الاوراق عمل کثیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھانا، اس میں دیکھنا اور پھر اس میں اوراق کو پلٹنا یہ عمل کثیر ہے۔ تو عمل کثیر ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز فاسد ہوگی۔ اور دوسری وجہ کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا اور اس میں اپنی غلطی کو درست کرنا یہ مصحف سے تلقن ہے، مصحف سے رہنمائی لینا ہے، فسارہ، اور یہ ایسا ہی ہے کما اذا تلقن من غیرہ، کہ جیسے کسی نے کسی دوسرے شخص سے رہنمائی لی ہو۔ تو دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھنے والا غیر نمازی سے لقمہ لے، تو جیسے اس شخص کی نماز فاسد ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا گویا کہ غیر نمازی سے لقمہ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس پر کیا دلائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس مسئلہ کی تفصیل یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب المصاحف لابن ابی داود ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے متعلق، مصحف سے متعلق یہ کتاب مرتب فرمائی، تو اس میں اس موضوع پر انہوں نے کافی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم
روایت نمبر 772 کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر امامت کریں، یعنی نماز پڑھاتے ہوئے قرآن مجید کو دیکھ کر اس میں سے تلاوت کریں۔ دوسری روایت 773، اس میں حضرت سعید بن المسیب جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، جلیل القدر تابعین میں ان کا نام آتا ہے، یہ فرماتے ہیں اذا کان معہ ما یقوم به لیلہ، کہ جب کسی کو قرآن مجید اتنا یاد ہو جس کے ذریعے وہ اپنی رات کو کھڑے ہو کر تلاوت کرے، یعنی رات کا قیام کرے، تو رددہ، اسی کو دہراتا رہے، یعنی جتنا یاد ہے اسی کو بار بار پڑھے، ولا یقرأ فی المصحف، دیکھ کر نہ پڑھے۔ 774 میں دوسری سند کے ساتھ اسی بات کو دوبارہ سے نقل فرمایا۔ 775 میں حضرت سعید اور حضرت حسن، ان دونوں حضرات سے روایت ہے انہما قالا فی الصلاۃ فی رمضان، کہ رمضان میں قیام اللیل سے متعلق، تراویح سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، تردد ما معک من القرآن، کہ اسی کو بار بار پڑھتے رہو جو آپ کے پاس قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید میں سے جو یاد ہے اسی کو دہراؤ، ولا تقرأ فی المصحف، اور قرآن مجید کو دیکھ کر نہ پڑھو، کب اذا کان معک ما تقرأ به فی لیلۃ، جب آپ کے پاس اتنا قرآن مجید ہو، جب اتنا یاد ہو جس کو آپ اپنی رات کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب، ان سے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اذا کان معه ما یقرأ به فی لیلتہ، کہ جب کسی شخص کو اتنا قرآن یاد ہو جس کو وہ رات میں پڑھ سکتا ہو، فَلْيَقْرَأْ بِهِ، وہ اسی کو پڑھے۔ اسی طرح 777 میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی، ان سے یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت مجاہد اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ ان یؤم الرجل فی المصحف، کہ کوئی شخص مصحف میں دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور امامت کرائے۔ اور 778 میں حضرت مجاہد سے یہ بات نقل کی کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے ان یتشبہوا باہل الکتاب، کہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرے، یعنی ان یؤمہم فی المصحف، کہ ان کی امامت کرائے مصحف میں دیکھ کر۔ 779 میں حضرت لیث حضرت مجاہد اور حضرت اعمش سے نقل کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں انہما کرہا ان یؤم فی المصحف، کہ ان دونوں حضرات نے اس بات کو مکروہ سمجھا کہ مصحف میں دیکھ کر امامت کرے۔ اگلی روایت میں بھی اسی بات کو نقل فرمایا، اور یہ فرمایا لا تشبہ باہل الکتاب، کہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اس میں اہل کتاب، خاص طور پہ یہود کے ہاں یہ عمل رائج ہے کہ وہ دیکھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں، کتاب کو انہوں نے کھولا ہوتا ہے جس کو وہ اپنی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ 781 میں بھی اسی بات کو نقل فرمایا۔ تو یہ تمام روایات آپ دیکھ رہے ہیں۔ 783 میں بھی یہی بات کہ مصحف میں دیکھ کر قرات کرنا یہ مکروہ ہے۔ 784 میں بھی یہی بات نقل فرمائی، 785 میں بھی یہی بات نقل فرمائی، اور یہ فرمایا تتشبہون باہل الکتاب، کہ ایسا کر کے تم اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرتے ہو۔ 786 میں یہ ایک بات نقل فرمائی، اور یہ بات انہوں نے حضرت سوید ابن حنظلہ بکری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی نقل فرمائی، انہ مر علی رجل یؤم قوما فی مصحف، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو مصحف میں دیکھ کر لوگوں کی امامت کر رہے تھے، فضربہ برجلہ، تو انہوں نے اس شخص کو اپنی ٹانگ ماری۔ اگلی روایت میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل آئی کہ حضرت سوید ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، یؤمہم رجل فی المصحف،
جن کی امامت ایک شخص دیکھ کر رہے تھے، فکرہ ذالک فی رمضان، انہوں نے رمضان میں اس کو مکروہ قرار دیا، ونحل مصحف، اور مصحف کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ اسی طرح مشہور تابعی محدث حضرت ابو عبد الرحمن السلمی وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مصحف میں دیکھ کر امامت کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح 789 میں حضرت قتادہ حضرت حسن سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی شخص مصحف میں دیکھ کر امامت کرے، کما تفعل النصارى، جیسے نصارہ کرتے ہیں۔ اور 790 اس میں بھی یہی بات نقل فرمائی، کانوا یکرہون ان یؤم احد فی المصحف، کہ کوئی شخص مصحف میں دیکھ کر امامت کروائے۔ روایت نمبر 786 میں ابن ابی داود نے جو نقل فرمایا، اس میں انہوں نے حضرت سوید ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی، جنہوں نے ایسے شخص کو باقاعدہ پاؤں مارا، فضربہ برجلہ، تو یہ حضرت سوید ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں بھی حضرت سوید ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول اس عمل پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ایسے شخص کو روک رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی اس سے متعلق باب قائم فرمایا ہے، اور یہ عنوان دیا، من کرہہ، وہ حضرات جنہوں نے نماز میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کو ناپسند کیا۔ تو انہوں نے بھی یہاں روایات نقل فرمائیں۔ پہلی روایت انہوں نے وہی نقل فرمائی جو ابن ابی داود انہوں نے نقل فرمائی تھی، اور اس میں انہوں نے حضرت سوید ابن حنظلہ نقل کیا، جبکہ مصنف میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے سلیمان ابن حنظلہ کا نام نقل کیا ہے، اور وہی بات نقل فرمائی، مر علی رجل یؤم قوما فی المصحف فضربہ برجلہ۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی ان کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے بھی اس بات کو مکروہ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی ان کا قول نقل فرمایا، کانوا یکرہون، کہ یہ حضرات اس بات کو ناپسند کرتے تھے، ان یؤم الرجل، اور یہی بات حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے بھی نقل فرمائی۔ اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کا قول کہ اذا کان معہ من یقرأ، اگر کسی کو قرآن مجید اتنا یاد ہو جس کو وہ پڑھ سکتا ہو، تو رددوہ، اسی کو بار بار پڑھتا رہے، ولم یؤم فی المصحف، اور دیکھ کر امامت نہ کرے۔ تو یہ تمام روایات آپ ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ ساری روایات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف اور مسئلہ کی تائید کرتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتاب الآثار، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 173 میں انہوں نے نقل فرمایا، وبلغنی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال فی الرجل یؤم القوم وہو ینظر فی المصحف انہ یکرہ ذلک، کہ یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی امامت کروائے اور مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرے۔ وقالا، اور دوسری روایت میں ہے، کفعل اہل الکتاب، کہ جیسے اہل کتاب کا طریقہ کار ہے۔ صحیح بخاری میں اس نسخہ کے صفحہ نمبر 159 پر آپ یہ روایت ملاحظہ فرما سکتے ہیں، کتاب الاذان، مسافر کی آذان، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ہمیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے خود کبھی نماز میں قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت فرمائی ہو، یا آپ کا کوئی فرمان ہو یعنی حدیث قولی ہو، کسی کو حکم فرمایا ہو، یا حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کسی صحابی رسول انہوں نے ایسا کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ایسی رہنمائی نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں ان حضرات سے اس عمل کی تائید ہوتی ہو۔ اب ہمیں نماز میں چونکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر قرآن مجید ہاتھ میں لیا جائے یا موبائل کو سامنے رکھا جائے اور دائیں ہاتھ میں موبائل کو پکڑا جائے تو اس سے اس حدیث پاک پر عمل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب وضع الیمنی علی الیسری اس عنوان کے تحت یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں بازو پر رکھیں۔ تو اس حدیث پر عمل کا ترک بھی لازم آتا ہے، یا کم از کم درجے میں سنت مؤکدہ کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ تو اگر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید ہاتھ میں رکھا جائے یا موبائل رکھا جائے تو دایاں ہاتھ کھلا رکھنا پڑے گا اور اس حدیث پاک پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور ظاہر ہے یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کی تائید میں ایک اور روایت بھی موجود ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان، اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری اخیر وقت میں کریں، ونعجل فطرنا، اور افطار میں جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور تیسرا اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھوں پر پکڑے رکھیں اپنی نمازوں میں۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرات احناف رحمہم اللہ تعالی کے موقف پر دلائل ہیں، اور احناف الحمدللہ پوری دنیا میں اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو مسئلہ امت کے سامنے بیان فرمایا ہے اس مسئلہ کی تائید میں یہ دلائل موجود ہیں۔ آخر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کھلی اجازت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ تقریباً 13 ملین حفاظ قرآن اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 13 ملین حفاظ قرآن موجود ہیں الحمدللہ، جن میں سے 9 ملین تراویح کی امامت کرتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کھول کر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت عام ہو جائے گی تو پھر عام لوگ بھی اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے اور تراویح کی امامت کے لیے کوشاں رہیں گے، جس کی وجہ سے شاید حفاظ قرآن ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ دوسرا، پیچھے کھڑے ہونے والے ہر شخص کے ہاتھ میں جب قرآن مجید یا موبائل ہوگا تو پھر وہ امام کو لقمہ دینے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور حضرات تابعین ان کے طریقہ کے خلاف کرنا لازم آتا ہے کہ ان کے ہاں قرآن مجید زبانی پڑھنے کا معمول زیادہ تھا۔ چوتھا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی عظیم سنت کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ پانچواں یہ کہ دوران نماز چونکہ اپنی نظر حالت قیام میں سامنے رکھنی ہوتی ہے تو اس وقت نظر اپنے مقام پر رہنے کے بجائے قرآن مجید یا موبائل پر ہوگی۔ اور چھٹا، توجہ اس بات کی طرف ہوگی کہ کون سی آیت
کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں مکمل ہو رہی ہے، تو زیادہ توجہ اسی طرف ہوگی، اور بعض اوقات تو موبائل کھولنا، پھر اس میں پارہ تلاش کرنا اور آیت تلاش کرنا، اس میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات وہ ہے جس کی طرف مسند احمد کی اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے جو فتنوں اور علامات قیامت سے متعلق ہے، جس میں یہ فرمایا گیا بادروا بالاعمال خصالا ستا، کہ ان 6 امور سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ تو اس روایت میں 6 چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے چھٹی چیز یہ ہے کہ کیف و سرور والے لوگ قرآن مجید کو سریلی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور وہ ایسے آدمی کو مقدم کریں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں قرآن مجید گا گا کر سنائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن کو پیچھے کر دیا جائے اور ایسے اشخاص کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہیں ہم اس حدیث کا مصداق نہ بنیں۔ باقی جن ائمہ کا یہ موقف ہے اور جن کی تحقیق ہے کہ نماز میں قرآن مجید کھول کر پڑھا جا سکتا ہے، تو ان کے متبعین کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع اور اقتداء کریں، اور جیسے انہوں نے فرمایا ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن حنفی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق پر اعتماد فرمائیں اور ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔